السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو کسی بے کس کی فریاد کو سننے والا ہے؟ کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، ویجعلکم خلفاء الارض، میں زمین کا خلیفہ بنانے والا. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی غور و فکر کرتے ہو، تم بہت کم ہی نصیحت کو قبول کرتے ہو. تو دعا کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو ہے اصل کا موضوع چلا تھا توحید اور شرک. اللہ کے سوا کسی دعا کرنا جو ہے بالکل شرک والی بات ہے اور بالکل بے فائدہ اور لا حاصل ہے، کچھ بھی نہیں. تو دعا کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بچی ہوئی تھی، اس لیے میں سمجھا کہ کچھ اور باتیں دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے آ جائیں. تو دعا عبادت کا مخزر جوہر ہے، یہ بات آپ کے سامنے ہے. اللہ کے رسول نے سورہ مومن کی آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے. پھر آپ نے ہی آیت تلاوت کی، تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا کہ تم مجھے سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہونے والے. تو وہاں دعا فرمایا یا عبادت فرمایا. تو دعا اور عبادت بالکل دونوں سنون انگلش بولتے ہیں نا، بالکل ایک ہی، بالکل ہم مانا ہے. دوسری حدیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخزر جوہر ہے. تو عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو ہے بالکل جو ہے رون دینا. صراط معبد، عبد سے نا وہ راستہ جس پر لوگ چل چل کے جو ہے بالکل روندا گیا راستہ، بالکل جو ہے رگڑے گا سر، بالکل لوگ بہت راستہ ہی ہوتا ہے. اسے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، رگڑ دینا اپنے آپ. تو دیکھ رہے ہیں آپ جو بہت ساری ہمارے عبادت کی چیزیں ہیں، عبادت کی جو ہم اظہار کرتے ہیں عبادت کا، اس میں جو ہے دعا میں کتنا اظہار ہوتا ہے وقت. تو مثلا سب سے زیادہ اگر اظہار ہوتا ہے عبادت کا تو دعا میں ہوتا ہے. آدمی اپنی بے کسی مجبوری، اپنی حاجت لے کے اللہ کے آگے پیش ہو رہا ہے، اللہ میری فلاں ضرورت پر کر دے، میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میں بے کس ہوں. پوری دلی توجہ لگی ہوئی ہے. تو دعا وہی ہے اصل میں. دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ تو اس کی ایک شکل ہے. دعا کیا ہے؟ بندہ اپنی احتیاج، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت اللہ کے کر رہا ہے اور یہ یقین کیا ہے کہ اللہ ہی ہلکا دور کرنے والا، کوئی کرنے والا نہیں. یہ کیفیت ہے دعا کی. تو مضطر وہی آدمی دعا کے لیے سمجھے بزرگی کی ضرورت ہے، بزرگی کی ضرورت نہیں، شکستہ دلی کی ضرورت ہے. دعا قبول ہونے پر سمجھتے ہیں بزرگ ہے جن کی دعا، بزرگ بھی سنتا ہے، جو خردوں سب کو سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن جو چیز ضروری ہے وہ دلی شکستگی اللہ کے لیے ضروری ہے. مضطر کا لفظ، مضطر کیا ہے؟ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، پریشان حال ہے، تو میرا ابھی اللہ ہی قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ دعا قبول ہونے میں سب سے اہم چیز جو ہے بندے کی دل شکستگی، اللہ کے توجہ پوری طرح اللہ سے لگاؤ کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے، کوئی کرنے والا نہیں. تو ایسے آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کی دعا بھی سنی ہے. تو وہ جو ایک آیت آتی ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا بالکل بیکار ہے. وہ آخرت میں فرما گیا وہاں جا کوئی اللہ ہم کو بچا دے، ہم کو واپس بھیج دے، ہم ایمان لائیں گے. وہ اس کو کہا گیا کہ تمہاری دعا یہاں نہیں سنی جائے گی. دنیا کے معاملات میں، دنیا کے حالات کے اندر اگر کافر بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتے ہیں. معلوم حدیث میں آتا ہے ایک مظلوم کی دعا سنو چاہے کافر کیوں نہ ہو، ظلم ہے وہ.
تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے کافروں کی دعا بھی سنتے ہیں، یاد رکھ. تو ایمان والوں کیسا نہیں سنیں گے بتائیے. یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. قرآن میں صاف صاف فرمایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صحابہ کرام پوچھے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ بہت دور ہیں، کہ ہم ذرا چیخ کر پکار کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دعا کریں، یا اللہ تعالیٰ قریب ہیں کہ ہم آہستہ سے کہیں؟ تو یہ سوال کر رہے تھے وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو بات بھی نہیں فرمایا کہ تم اس طرح کو نہیں فرمایا، فوراً اللہ تعالیٰ آ گئے انی قریب، میں قریب ہوں تمہارے. کل آپ کہہ دیجیے، یہ نہیں فرمایا. دیکھو جو لوگ قرآن کو براہ راست مطالعہ کرنے والے ہیں اکثر یہ فرمایا آپ کہہ دیجیے کل آتا، یا کل کی نہیں کہا میں قریب ہوں. اب کوئی آدمی باہر سے آ کے پوچھتا رہتا ہے فلاں صاحب گھر میں کیا، فوراً آنکھ چھوڑتا ہوں نہیں لے دیکھو صاحب، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، انہیں چیک جواب دیتا ہوں. تو ویسے ہی جو ہے صحابہ کرام پوچھ رہے تھے اللہ تعالیٰ دور ہیں کہ قریب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوراً کہ میں قریب ہوں تمہارے، پریشانی کی ضرورت نہیں، انی قریب. پھر کیا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا تھا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی گارنٹی دی جا رہی ہے، اتنی ضمانت دی جا رہی ہے آپ کی، تو کون سا نادان آدمی کو جو اللہ کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا. تو دعا کے شرائط کیا ہیں ذرا تھوڑا سا آج وہ بیان کرنا ہے مجھے. تو اہم چیز یہ کہ جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، یہ تو بالکل شرک والی بات ہے اور بالکل بے فائدہ. سنتے نہیں تم کیا کریں گے؟ جن کو تم پکارے ہو وہ انتدعوا لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامۃ یکفرون بشرککم. اللہ تعالیٰ بولا کوئی کیا تمہیں دعا کرو بولے گا ان کو؟ نہیں اللہ ہم تو نہیں بولے. تم کیوں بولیں گے؟ اگر ہم نے کہا تو جاننے والا ہے. تو یہ کافر جو لوگ، جو مشرک لوگ ہیں، دوسرے لوگوں کو پکارتے رہتے ہیں کیا، اور مستقل پکارنا کیا، ان کا تو ان کے دل کا عقیدہ ہی بنا ہوا ہے. ابھی آتے دیکھا ہم نے ایک آٹو پہ لکھا یا علی المدد، علی ایک مدد کرے تمہاری، یا غوث لکھا ہے. اور دیکھو ان کا عقیدہ کیسا ہے، شرک کا عقیدہ کتنا جو ہے مضبوطی سے جمع ہوا ان کے دلوں کے اندر. ارے یہ تو غلط قسم کا عقیدہ. یا خواجہ بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی جا کے دیکھ کے پتہ نہیں کبھی گئے ہو تو دیکھ لو، دکھتا دکھتا ہے دور سے دکھتا ہو بڑا تبڑا، یا خواجہ بھر دے جھولی میری اجمیر والے خواجہ. دیکھو کیسے کیسے چیزیں. خواجہ کے در پہ ہم کو سجدہ روا ہے، خواجہ ہمارا حاجت روا ہے، خواجہ ہماری حاجت پر رکھنے والا خواجہ اللہ. اب یہ مضمون پیچھے آ چکا ہے اس لیے میں نہیں بولتا. صرف دعا کے تعلق سے جو ہے چند اہم باتیں جو حدیث میں آئی ہیں. تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم یا عباد اللہ بالدعاء. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا ان حادثات میں، ان بلاؤں میں بھی نفع بخش ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور جو بھی نازل نہیں بھی. اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے وہ بلا آنے والے جا کے دعا اس کو ٹکرا دیتی ہے، پلٹا دیتی ہے. کیا معلوم کیا نازل ہونے والا ہے، کیا معلوم ہے کیا حدیث ہم کو پیش آنے والا ہے، کیا معلوم نہیں. تو یا عباد اللہ علیکم بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو مضبوطی سے پکڑے رہو. تم دوسرے مرتبہ حدیث میں آئی تھی بات آپ کو، الدعاء سلاح المومن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. الا ادلکم الا ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم، کیا میں تم کو چیزیں بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے پناہ دے، دشمن سے تم کو نجات دلائے. ویدر لکم ارزاقکم، کہ تم کو بھرپور رزق دلائے. لوگ پریشان حال ہیں، نہیں صاحب ایسا ہے، وہ بچے کو جاب نہیں مل رہا ہے، وہ کو نوکری نہیں مل رہی، فلاں ہے، جو مل رہا ہے کافی نہیں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ یا نہیں، ایسی چیز بتا رہا ہوں اس پر تم عمل کرو. کیا ہے؟ ان تدعوا اللہ فی لیلکم و نہارکم، تم تمہارے دن اور رات اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو. وَإِنَّ الدُّعَاءَ سلاح المومن، دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. ہتھیار ہی چھوڑ دیں ہم لوگ، ہتھیار تمہارے ہاتھ میں دیا، اللہ کو دیکھو بھائی ہتھیار لو، اس پر استعمال کرو اس کو. تو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. تو جو ہے بات آپ کے سامنے جو آ رہی ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا انتظام ایسا کر رکھیں کہ جو بلائیں نازل ہونے والی ہیں
جو نازل ہوئی ہیں وہ بھی چلی جائے گی، اور جو بلائیں جو نازل ہونے والی ہیں وہ بھی جو ہے دعا سے پلٹ جائیں گی۔ ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ یردہما صفرا۔ کہاں سے یقین دلایا جا رہا ہے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو کہاں سے یقین دلایا جا رہا ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو حیا کا حکم دیا۔ معلوم کریم، کریم کے معنی بغیر کسی استحیا کے بخشنے والا ہے، بے مانگے دینے والا۔ کریم کے معنی مانگے تو دیتا کوئی آدمی ہے، مگر رزق دینے والا اللہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں بہت ساری نعمتیں اسی ہم نے مانگا نہیں تھا، اللہ نے سب دے دی ہم لوگوں کو۔ کریم تمہارے حق سے بڑھ کر دینے والا، کریم کے معنی بے مانگے دینے والا، تمہارے حق سے بڑھ کر دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ حیا بھی کرنے والا ہے، بے انتہا دینے والا ہے۔ یستحی من العبد، بندے سے شرماتا ہے کہ جب بندہ اذا رفع یدیہ، جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی طرف، یردہما صفرا، وہ ہاتھوں کو خالی بھیجنے سے اللہ کو شرم آئے گی۔ یاد رکھو تو دعا کے لیے کتنے چیزیں بیان کی گئی ہیں، کیسی ترغیب دلائی گئی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ خالی نہیں بھیجیں گے۔ یاد رکھو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ انتم موقنون بالاجابہ، تم دعا کر رہے ہو نا پورے یقین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سننا اور قبول کرے گی۔ فإن اللہ لا یستجب دعاء لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، بالکل بے پرواہی کے ساتھ غافلت، کیا دعا ہمارے معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر آدمی اپنے دل سے دعا مانگا کرے، پھر بعد میں دیکھیں کہ نہیں اللہ کے رسول کے کلمات بہت افیکٹ ہوئی تو وہ دعاؤں کو انہوں نے بعد میں کیا، کہتے کہ ہر آدمی اپنے دل سے دعا مانگ لے، دل سے نکلتی نہیں بات جو بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے جو کلمات ہیں وہ کلمات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس لیے یہ دعائیں اللہ کے رسول کی دعائیں ہم کو الفاظ میں پیش کرنا ہے، ورنہ تم دل سے جو بھی دعا مانگو اللہ کو قبول کر لیں گے۔ معلوم دعا کو اسی الفاظ میں مانگنا ضروری نہیں ہے، تمہارے دل سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ تو یہاں جو بات تم دل یقین سے دعا مانگو، بے یقینی کے ساتھ مانگتے کہ نہیں کی، اس لیے فرمایا گیا فَإِذَا دَعَاكُمْ فَلَا يَقُلْ اللهم اغفر لي إن شئت اغفر لي إن شئت رحمني إن شئت رزقني فإن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له۔ اللہ تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، تو چاہے تو مجھے ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے، وہ جو چاہتا ہے وہ تو کرنے والا ہے، تم پورے یقین سے مانگو اللہ مجھے دے۔ فَلْيَزْعَمْ مَسْأَلَتَهُ، سوال کو پورے جو ہے جزم سے رکھو، اللہ مجھ کو دے میں محتاج ہوں، اس طریقے سے دعا مانگو، چاہے تو مجھے دے، چاہے تو تمہارے پاس ضرورت ہی نہیں تم نے ایسا مانگنا، ایسی اس طریقے سے مانگ رہے تم کو ضرورت ہی نہیں ہے تو کیسے قبول کریں گے؟ بولو تو اصل چیز جو ہماری ضرورت ہے، نیڈ، اس کو تم اللہ کے آگے پریس کر کے، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، جو اصرار کر کے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، تو مجھے دے، یہ اس انداز سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند دعا ہے۔ بار بار دعا مانگنے، ایک بار دعا کر کے چھوڑ دیا بھائی، کیا ایک بار مانگے ایسا نہیں، دعا تو کیا اللہ سے جوڑنے کا طریقہ ہے بھائی، دعا انسان کو اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، تم ایک بار کر کے چھوڑے تو کیسا ہوا؟ دعا کا مقصد سمجھا نہیں؟ ہمارے بزرگان تو فرماتے ہیں ارے کیا ہے دعا، کیا اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، ایک بہانہ چاہیے بس۔ تو دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد میں آنے کے یہاں بیٹھنے کے بعد دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، کھانا کھاتے کی دعا ہے، اوپر چڑھنے کی دعا ہے، نیچے اترنے کی دعا ہے، سو رہے دعا ہے، اٹھتے دعا ہے، کپڑے پہننے تک دعا ہے، اللہ کی سواری پر چڑھ رہے کی دعا ہے۔ دیکھ کون سا لمحہ دعا سے خالی ہے بتاؤ، کون سا لمحہ؟ یعنی یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اللہ کے سب سے کامل بندے تھے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، عبدیت کا مغز ہے، تو آپ کو ہر وقت اللہ کا استعارہ تھا کہ اللہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ کتنا استعارہ تھا ہم لوگ، ہم بالکل بے فکری سے جا رہے ہیں، بے فکری جا رہے ہیں، اللہ کے جب چل رہے ہیں تو معلوم ہے بس ہاں اللہ کے لیے چل رہے ہیں، اللہ کی مدد سے چل رہے ہیں، اللہ نہ چاہے تو ہم کیا ہو جائے کیا پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی باہر نکلتا ہے 4 شیطان پیٹ لگتے ہیں اس کو، معلوم ہے
اللہ کا نام لیتا ہے سب چلے جاتے ہیں یہ دیکھو جاتے اگر کسی لڑائی ہو جاتی کسی سے ٹکر ہوتا ہے نا کہ چپ جا رہا تھا جی انہیں آگ ٹکر مارا تھا مجھے کیا نہیں میری غلطی نہیں تیری غلطی نہیں انہیں دیکھ رہے ہیں آپ دن میں روزانہ کتنے ایسی بات ہوتے رہتے ہیں آپ کسی سے مٹبھیڑ ہو گئی تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول سے کہا ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہو. اوپر ہی چڑھ رہا ہے پیر پھسل گیا تو گر گیا تو ہڈی ٹوٹ جاتی. دور کیوں جا رہے ہو دوسروں کو کیا ہے اپنا ہی چڑھ رہا ہے آدمی آ رہا ہے پیر پھسل گیا گر گیا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے جو دعائیں ہر لمحہ کوئی زندگی کا موقع ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے دعا نہ کی. یہ دعائیں اللہ کی سکھائی ہیں. دعاؤں کے بہت سارے مجموعے ہیں وہ تو حدیث کتابیں مستقل ہیں. اس کو الگ سے جمع کر کے بہت سے لوگوں نے کیا. ایک مشہور دعا کی کتاب ہے حصن حسین. حصن کہتے ہیں قلعہ, حسین یعنی مضبوط. کچھ لوگوں کو معلوم نہیں بیچارے حسن حسین پڑھ رہے اس کو, حسن حسین نہیں ہو, حصن حسین. حصن کے معنی قلعہ, حسین کے معنی مضبوط قلعہ. تو اس کے جو لکھنے والے جمع کرنے والے علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس وقت تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا. تاتاری بڑے سخت تھے وہ لوگ. تاتاری قوم جو تھی بڑی سخت قسم کی قوم تھی. تو اس وقت لوگوں کا یہ پوری دنیا والوں کا یہ ہو گیا تھا اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ تاتاری شکست کھائیں تو کبھی یقین مت کرو. بعد میں شکست کھا گیا اور بات ہے, لیکن دنیا میں ایک بات چلی تاتاری شکست کھائے تو کبھی یقین مت کرو. جس ملک پر دھاوا بول دے بس اس کو تباہ کر دیا, ملک کو تباہ کر دیا, لوگوں کو قتل کر دیا, بس قتل ان کا کام تھا. صرف اسلام کا احسان ہے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا پھر جو ہے اسلام کے پاسباں بن گئے. تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے لکھا ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. یہ سب کافر تھے, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایسا انقلاب پیدا کر دیا ان کے اندر, اسلام کو قبول کر لیا. پھر یہ لوگ جو اسلام کے ڈھانے والے تھے وہاں سے یہ لوگ اسلام کے پاسباں بن گئے. لوگ معلوم ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. تو تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا اس وقت. علامہ جزری جہاں تھے تو بولے کہ تم جو ہے اللہ اور اللہ کی دعائیں, ان دعاؤں کا ورد کرو. یہ دعائیں ورد کرتے رہے. ایک ہفتے کے اندر وہ جو چاروں طرف سے گھیرا ڈالے تھے چلے گئے تاتاری لوگ. تو اس لیے بعد میں انہوں نے کتاب کا نام رکھا حصن حسین, مضبوط قلعہ. کتاب ہی ان کی ہے حصن حسین. تو میں آپ سبھی لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ کتاب خریدیں اور اس کو معمول بنا, خرید کر چھوڑ دیں. خیر صاحب تم بولے کتاب خریدیں, میں کیا کروں, گھر میں رکھیں, گھر میں نہ رکھو, اس کو دل میں رکھو. ہر وقت کی دعائیں لگی تمام اذکار. تو انہوں نے تفسیر نہیں لکھی, پھر وہ سب لکھتے, وہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے, وہ ایسا واقعہ پیش آیا تو اتنی موٹی کتاب ہو جاتی تھی. پھر پڑھنے والا کیا ہے تھوڑی کتاب پڑھ کے چھوڑ جاتا. اس لیے صرف جو چن چن کے صرف دعائیں لکھی, چن چن کے اذکار لکھیں. صبح کے وقت پڑھو, شام کے وقت پڑھو, رات کے وقت پڑھو, رات کو نیند نہیں رہتی ہے پڑھو, گھبراہٹ ہوئی تو پڑھو. کیسی کسی چیزیں لکھی, گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی کو, پریشان آتی ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی, بے چینی ہوتی ہے, دعا پڑھ لو. کوئی موقع نہیں چھوڑا. تو یہ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے, بہت بڑا امت پر احسان کیا. تو آج کتاب موجود ہے, آسانی سے مل سکتی ہے, اس کے ترجمے بھی ہو چکے. تو اللہ سے پوری یقین سے دعا مانگنا, معلوم کہ اللہ ضرور سن رہے ہیں, دعا قبول کریں گے. تو چاہتا ہے تو دے, تو چاہتا ہے تو قبول کرا, ایسی بات نہیں ہونا چاہیے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ من سرہ ان یستجیب اللہ دعاہ فی الشدائد فلیکثر فی الرخاء. جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں اس کی دعا قبول کرے, تو جب وہ راحت میں اس وقت اللہ سے دعا کیا کرے. راحت میں اللہ کو بھول جاتا ہے انسان, معلوم ہے. مصیبت پڑھتے اللہ کروایا, کم سے کم اللہ کی طرف تو آتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود جو ہے وہاں کے مشرکین کا حال بیان کرتے ہیں, جب یہ مصیبت میں گر جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کے مسلمان جو مسلمان کرانے والے مصیبت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, یا علی یا خواجہ یاد کرتے ہیں. دیکھو کتنے گر گئے, کیا بتاؤں میں. قرآن نے خود اعتراف کیا ہے کہ مشرکین مکہ, مشرکین عرب جب مصیبتوں میں گر جاتے تھے تو بے اختیار اللہ کو یاد کرتے تھے. وَذَلَّ مَا تَدْعُونَ, سب اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, تم بھول جاتے ہو جو تمہارے معبودوں کو, پھر صرف اکیلے اللہ کو پکارنے لگتے ہو. کتنے ہمارے سے بہتر ہے. نہیں سوچو لو, ہم لوگ جو مصیبتوں کے اندر کہتے ہیں کیا کہتے پکارنے لگتے معلوم ہے, یا علی یا خواجہ یا غوث. بہت افسوس ہوتا ہے, ان سے بھی ہم گر گئے نا, کیا افسوس کی بات ہے. دین کا بنیادی جو ہے عقیدہ توحید, شرک سے بچ کر ہمارے دل میں ایک اللہ کی جو ہے عقیدہ ہو, ایک اللہ سے ہمارا تعلق ہو, چلا گیا. شیطان نے کیسا جو جادو کھیلا ہے معلوم, ایسا جادو چل گیا شیطان کا کہ پوری طرح ہم کو اللہ سے دور کر دیا. یہ کتاب حصن حسین ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو مضبوط پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے تعلق پھر مضبوط ہوگا.
اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے دعا اللہ سے اس لیے کہتے ہیں کہ تم اپنی دعا مانگو. امام کو پتہ پڑے امام مانگتا کہ نہیں تھوڑا بس لوگ ایک دعا یاد کرتے باپ بیچارے قرآن کی 4-5 دعا یاد کرے وہ سب دعا کرتے نا چپ آمین آمین. انہوں کیا بولے نا ان کو معلوم ہے نہ لوگ معلوم. دعا مانگو کثرت سے مانگو ہر وقت دعا مانگو. یہ دعا نہ کو مانگو. ڈاکٹر صاحب بولے دعا نہیں مانگنا کب بولے مانگو کثرت سے مانگو ہر وقت دعا مانگتے رہو. ہم یہ کریں تو اپنی دعا آپ مانگو دل سے مانگو. جو آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے تو جب راحت ہے اس کو اللہ سے خود دعا مانگے. کہ دعا کے قبول ہونے کا جو ہے اور ہم اصل جو حدیثوں میں آیا ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہیں صرف پاک چیز کو قبول کرتے ہیں. ان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا تھا. کیا دیا تھا؟ یا یہ رسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے میرے بھیجے ہوئے رسولو تم پہلے حلال کھاؤ اس کے بعد جو ہے نیک عمل کرو. تم جو بھی عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو تم جو ہے حلال رزق کھاؤ. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو. پھر اللہ کے رسول اس کے بعد ثم ذکر الرجل. اللہ کے رسول ایک ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہیں یطیل السفر بہت لمبا سفر کیا ہے. اشعث اغبر اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اس کے کپڑے غبار آلودہ ہو گئے ہیں. ثم یمد یدیہ الی السماء. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے یا ربی دعائیں کرتے جا رہا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینا حرام ملبس حرام ومشرب حرام وغذی بالحرام ومطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذی بالحرام فإن ایسا آدمی. اب یہاں ذرا ٹھنڈی سے غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا جو رسول حکم دیا تھا تم پہلے حلال کھاؤ اس کے بعد نیک عمل کرو. تمام اعمال قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی حلال رزق کھا کے عبادت کرے. دعا کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آدمی حلال کھانے والا ہو. حرام کھانے پینے والی کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. ذرا جائزہ لے کر دیکھو. تو ہمیں دعا کرتے دعا قبول نہیں ہوتی جی. بہت دعا کرے لو ذرا دیکھا کبھی دعا قبول ہونے کی شرائط کے اندر سے یہ ایک اہم شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا جو ہے حرام کھانے پینے والا نہ ہو. تو یہاں کیا ذکر آ رہا ہے ثم ذکر. اللہ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا یطیل سب لمبا سفر کیا ہے. لمبا سفر کون سا ہوتا ہے؟ حج عمرے کا سفر ہوتا ہے. پھر آگے اس کی کیفیت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ اشعث اغبر. اشعث جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے غبار آلودہ ہو گئے. بال کہاں ہر جگہ کا اللہ آدمی ٹوپی پہنے رہتا ہے کیا بورڈ لگ جاتا ہے امامہ بنتا ہے چادر لگ جاتا ہے. لیکن یہاں تو سر پر نہیں پہننا معلوم ہے. یہ حج عمرے کا سفر ہے جو بڑا مبارک سفر ہے. مسافر کی دعا حدیث میں آتا ہے کن لوگوں کی دعا اللہ سنتے ہیں وہ بھی ایک ٹاپک ہے. مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. معلوم اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہے اگر صحیح مقصد کا سفر ہے تو. غلط مقصد کا سفر ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتے. تو ایمان والے کے بارے میں کیسا ہم کر سکتے ہیں کہ غلط مقصد میں سفر کر رہا ہے. یہ سفر تو کس کا ہے؟ حج عمرے کا سفر ہے. اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں. ابھی جا کے وہاں کرنا ہے نا ابھی وہاں جا کے بال نکالنے والا ہے نا. حج ہو یا عمرہ ہو حلق تو بعد میں کرنے والا ہے نا. کپڑے غبار ہوتے ہیں احرام باندھنے کے بعد جو ہے دھونا کرنا نہیں ہے نا. جیسے روز نئے کپڑے پاک دھوتا ہے ہاں لیتا رگڑ کے ایسا کرنا نہیں ہے. تو اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی لمبا سفر کیا ہے. اشعث اغبر سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے غبار لگانا ہے اور پھر دعا کر رہا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے یا ربی. بولتے ہیں ذرا ہمارے سے دعا کرو صاحب. سب جنے بولتے بھی رہتے ہیں اس کی بھی دعائیں رہتی ہیں. چلو جا کہیں گے اللہ ہمارے سب کرتا ہے. یہ سب کچھ ہے کیفیت کی اس کی دعا ایسی حالت ہے کہ اللہ اس کی دعا سن لے. لیکن کیوں نہیں سن رہی؟ ماتم حرام اور مشرب اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام ہے اس کا لباس حرام کا ہے. وہ غذی حرام سے اس کی پرورش بھی. فانا یستجاب لذلک. اس کی دعا کیسے قبول کریں گے اللہ؟ سوال. تو دعا کی قبولیت کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی حلال کھانے پینے والا ہو حرام سے بچنے والا ہو. فوراً لوگ بولتے ہیں اے زمانے میں حلال نہیں ملتا. بہت غلط بات ہے. اور اللہ تعالیٰ حکم کیوں دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو ایسا حکم نہیں دیتے جو بندہ نہیں کر سکتا. کہاں ملتے سب حلال ایک دم بولتے پھر یہ کفر کی بات ہوگی. یاد رکھو
کہاں ملتا جی ان کو حلال ملتا ہے؟ حلال کہاں ہے؟ حلال نہیں ہے، ایک دم بہت زوردار نہیں ہے، حلال ملتا ہے، تم تلاش کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتا تھا ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے کہ یا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال چیزیں ہم وہ کھاؤ تم، اس کے بعد تم آؤ ہماری عبادت کرنے کے لیے۔ تو یہ خیال ہی غلط ہے کہ جو ہے حلال نہیں ملتا، آدمی تلاش کرے ضرور ملتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندوں پر وہ بوجھ نہیں دیتا جو بندہ نہیں کہاں تک یہ چیزیں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ حلال بیان کرتے، حرام کھانے کی کب کنڈیشن آتی ہے؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مجبور ہو جائے آدمی، تم کو اجازت دی بھائی حرام کھانے کی، مجبور ہو گیا آدمی حرام کھانے کے لیے، حرام چیزیں بیان کی گئی، یہ حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ، سور حرام گوشت، یہ سور کا گوشت ہے، خون، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ پھر مجبور ہو جائے انسان، ومن اضطر، اس کی جان جا رہی ہے، جان بچانا ہے اس کی، خون تو حرام ہے، اگر خون چلا گیا اس کو خون دینا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کھانے سوائے شراب کے، 2 گھونٹ پی لے کے اپنی جان بچا سکتا ہے، دوا بنائی شراب کے اندر، الکوہل میں بنائے گی، جان بچانے کی تو پی سکتا دوا، تو حرام کھانے کی اللہ نے خود اجازت دی، معلوم ہے اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو حکم دیا ہے کہ تم حلال کھاؤ تو حلال ملتا ہے جنت، تو کیسا حکم دیتے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ بہت سے لوگوں کا غلط خیال ہے، حلال کہاں ملتا ہے؟ حلال ملتا ہے، موجود ہے، بس تم کو تلاش کرنا ہے بس۔ جو آدمی رزق کسب حلال کے لیے محنت کرتا ہے اس کے دن میں کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، معلوم ہے؟ تو اس کو فریضہ قرار دیا ہے، طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز روزہ یہ جو فریضے ہیں نا، اس کے بعد یہ فریضہ بھی ہے کہ آدمی حلال رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرے۔ تو جو ہے سب سے اہم شرط جو ہے کہ آدمی حلال کھا کے اللہ سے جو ہے عبادت کرے اور نماز پڑھے، دعا کرے جب اس کی اللہ تعالیٰ دعا سنے۔ تو بہت سے لوگ جاتے رہتے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، دیکھو ایسی حالت ہے کہ اس کی دعا فوراً سنی جائے، لیکن اس کا رزق حلال نہ ہونے سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو جا کے گئے تھے سب عمرہ بہت بار جا رہے ہیں، کیا بھی نہیں ہو رہا ہے، بولتے ہیں لوگ بہت دعا کرے نہیں ہو رہا ہے، تو ذرا سوچو ہم کس حالت میں دعا کر رہے ہیں، ہم کیا اس قابل نہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے؟ تو گزشتہ مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ الا یستجیب اللہ الا آتاہ اللہ احدی ثلاث، کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم الا آتاہ اللہ احدی ثلاث، اللہ تعالیٰ جو دعا کیا ہے کنڈیشن کے ساتھ دعا ہے، یہ کنڈیشن آپ جو بتائیں نا آپ اللہ سے دعا کرے اور پھر جو ہے حلال کھا کے دعا کرے، تو یہ دعا کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ دعا کرے گا تو اسے اس دعا میں سے کم 3 چیزوں میں سے ایک چیز مل جاتی ہے، اما یعجل دعوتہ، اب یہ کیا مانگا ہے لے لے، چلو دے دے، اس کے لیے اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اما یدخر لہ فی الآخرہ، یا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آخرت میں جمع کر دیتے ہیں، اما یصرف عنہ سوءا بمثلہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی، یہ جو دعا کرے اس کے لیے اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ 3 میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے بندے کو، یاد رکھ۔ مولانا روم نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، ایک آدمی جو ہے ایک چیز مانگ رہا تھا، ایک آدمی آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو تم مردوں کو زندہ کرتے ہیں جناب، تو میں ابھی وہاں رستے میں جا رہا تھا، دیکھو یہ ہڈیاں خبر میں کیا ہڈیاں، لے تم زندہ کر دکھاؤ مجھے، بیٹے تجھے لے کیا کرنے والا نہیں دکھاؤ، تمہیں کرتے ہیں نا، مجھے تمہیں کیا پڑھتے ہیں مجھے بولا میں کرتا ہوں، بہت پیڑ لگا، بہت کو بھائی تجھے لیے کیا کرنے کا ہے، وہ سن رہا تو نہیں، تمہیں کرتے ہیں نا مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، تم اللہ وہ دیا ہے، بہت بھیڑ لگے بعد کیا اللہ تم پڑھ دو جانے تمہارا کام کیا ہے، فوراً ایک جو ہے کالا جو ہے شیر آ گیا، پڑھتے وہ جو ہڈیاں تھیں یہ کالے شیر کی ہڈیاں تھیں، پڑھتے ہی شیر آیا کہ فوراً اس کی گلی پکڑنے والی دیکھو۔ تو اس لیے بعض وقت تمہاری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہارے نقصان دہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اللہ سے بدگمان مت، کیا سب دعا کرے نہیں ہوئی جی ہماری، اللہ ایسا مت سمجھو، تمہارے حق میں وہ دعا نقصان دہ ہوتی، وہاں تمہارا ثواب ملے رہتا ہے، اندر بیکار نہیں کی تمہاری دعا، کوئی دعا بیکار نہیں جائے گی، شرائط سے مانگی ہوئی کوئی دعا بیکار نہیں جائے گی، یقین رکھو۔ تو دیکھو
تو یہ مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ جو ہے، اور وہ ایک آدمی کا سپیرا تھا، وہ اس کی ٹوپی چرا لیا، چلے گا وہ. اب وہ سانپ لا کو اس کے دانتا نکالنا تھا نا، نکال کے بعد میں کھلا، وہ ادھر سانپ کو پال کے تماشا دکھاتے رہتے ہیں. وہ جو ہے وہ کوئی چورا لے گیا، نے بولا میری اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ میری ٹوپی واپس کر دے، میری ٹوپی واپس کر رہا ہے. وہ آدمی جو لے کر گیا تھا، کھولتے وہ سانپ جا کے اس کو لڑا دیتا تھا. اگر خدا نہ خواستہ یہ آدمی جو اس کی تھی اس کو ڈسا تو مر جاتا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ بعض دعائیں تمہاری اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے، تمہاری بھلائی نہیں ہے. تم کو کیا دینا اور کیا نہیں دینا اللہ دینے والے، یاد رکھو. دعا کا دامن مت چھوڑو، اللہ کا دامن مت چھوڑو. کیا سب دعا کرے، نہیں ہوا تو اس میں کتنی بھلائی، تم کو کیا معلوم. تو صرف چند باتیں بولنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو جو ہے دعا جو تمام شرائط سے مانگی جائے گی کبھی بھی بیکار نہیں جائے گی. اور جو ثواب آخرت کا دنیا میں کیا بھی مل جائے گی، چلو جو مانگ رہے مل رہا ہے، جو مانگا مل رہا ہے ٹھیک ہی چاہیے. لیکن جو ثواب آخرت کا ہے وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. دنیا کا فائدہ تو ٹیمپریری ہے، عارضی ہے. تو احادیث میں آتا ہے جب وہاں بندہ جا کر دیکھے گا کہ جو ہے یہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا یہ ثواب ہے، تو تمنا کرے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، سب کا ثواب یہاں ہوتا. وہ تو پرماننٹ ثواب ہے نا وہاں ملنے والا، یہاں تو عارضی ہے. جو دعا آپ مانگ رہی مل رہا ہے، دعا مانگ رہی مل رہے ہیں. چلو صاحب سب لوگ بہت ثابت دعوت ہیں جی، ان کے پاس جگ دعا کرو جاتے رہتے ہیں انہوں بہت لیکن پاس جگ دعا کرو. تو جو دعا آپ کی دنیا میں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس کا ثواب وہاں ہے جو مستقلاً ہے، ہمیشہ کے لیے. یہاں جو قبول ہوگی وہ عارضی. تو اس لیے دعا کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو دعا کا دامن تھامنا ہے اور صرف اللہ سے دعا کرنا ہے اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. یہ خیال غلط ہے کہ بزرگی کی جو ہے دعا کی ہوتی بزرگی شرط ہے. بزرگی شرط نہیں، دل شکستگی شرط ہے. دل کی تڑپ سے دعا کرنا. اور جو آدمی مصیبت زدہ ہے ضرور دل کی تڑپ ان کے سامنے بولتا ہے. کیوں ان کے سامنے بولتا ہے؟ اللہ سے بول جو بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو جو ہے دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جو ہے جائز مرادوں کو پورا کرے اور ہم کو ایمان اسلام پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.